بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1975 ہے اور آج سورۃ الفتح کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 20، 21 اور 22، 20، 21 اینڈ 22۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لکم هذه وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وعدکم اللہ، وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانم کثیرہ، بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونہا کہ تم حاصل کرو گے ان کو، فعجل چنانچہ اس نے جلد ہی دے دی، لکم تمہیں، ہذہ یہ، وکفا اور اس نے روک دیے، ایدی الناس لوگوں کے ہاتھ، عنکم تم سے، وَلِتَكُونَ اور تاکہ ہو یہ آیتاً نشانی، للمؤمنین مومنوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ اور وہ ہدایت دے تمہیں، صراط مستقیمہ صراط مستقیم کی، وَأُخْرَى اور دوسری، لم تقدروا تم قادر نہیں ہوئے، علیہا ان پر، قد احاط اللہ تحقیق احاطہ کر رکھا ہے اللہ نے، بہا ان کا، وکان اللہ اور اللہ ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیرا خوب قادر۔ ولو قاتلکم الذین اور اگر لڑتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لولو تو یقیناً وہ پھیر جاتے، الادبار پیٹھیں، ثم لا یجدون پھر وہ نہ پاتے، ولیا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہیں کوئی مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے۔ اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ اور ایک فتح اور بھی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی، لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یہ لوگ اور یہ کافر لوگ تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر انہیں کوئی یارو مددگار بھی نہ ملتا۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سارے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے۔ دوسری بات، فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا ہے۔ تیسری بات، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دے۔ چوتھی بات، ایک فتح اور بھی ہے جو تمہارے قابو میں نہیں آئی۔ پانچویں بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ چھٹی بات، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ساتویں بات، یہ کافر لوگ
تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، 8ویں بات پھر انہیں کوئی یار و مددگار بھی نہ ملتا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں بیان کیا گیا کہ ان مومنوں کے لیے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارا مال غنیمت خیبر کے مقام سے عطا فرمایا۔ ان آیتوں میں بیعت کرنے والوں کے لیے اس خیبر کی غنیمت کے علاوہ اور بھی بہت سارا مال غنیمت ان کے حصے میں آنے کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مال غنیمت کا تم سے وعدہ کیا ہے جو تمہیں عنقریب حاصل ہوگا۔ یہ جو خیبر کا مال غنیمت تم نے حاصل کیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فوری طور پر انعام کے طور پر عطا کیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے انعامات تمہیں غنیمت کی شکل میں ملیں گے، اور ایک خاص اکرام جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا وہ یہ کہ کفار کے ہاتھوں کو تم سے دور رکھا، یعنی انہیں تم سے جنگ کرنے سے روک کے رکھا، اس طور پر کہ اس نے ان کے دلوں میں تمہارے تعلق سے ہیبت ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ جنگ کرنے کے بجائے صلح کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اور اگر وہ لوگ صلح نہ کرتے اور جنگ بھی کر لیتے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ہی فتح دیتا اور انہیں شکست عطا فرماتا۔ تمہارے اس اخلاص کی وجہ سے جو تم نے اپنے نبی کے ساتھ روا رکھا تھا، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرو، اور تاکہ وہ یہ انعام آپ علیہ السلام کے سچے نبی ہونے پر نشانی بن جائے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا جو وعدہ سنایا تھا کہ خیبر فتح ہوگا وہ ہو چکا، اور تاکہ یہ فتح اور اللہ کے وعدے کا سچا ہونا تمہارے ایمان میں اضافہ کر دے اور تم پورے یقین کے ساتھ ہدایت والے راستے پر چلو۔ اس آیت میں علماء تفسیر نے کہا کہ یہاں مغانم کثیرۃ سے مراد قیامت تک حاصل ہونے والی غنیمتیں ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے بھی مراد خیبر ہی ہے۔ فعجل لکم ہذہ سے مراد بعض مفسرین کے قول کے مطابق خیبر ہے، اور بعض کے مطابق صلح حدیبیہ ہے۔ اور کف ایدی الناس عنکم میں جن لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان سے مراد مکے کے قریش ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد مدینے کے یہود ہیں، اور یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بھی ہے کہ اس سے مراد قبیلہ عیینہ اور عوف کے لوگ ہیں۔ بہرحال جو بھی مراد ہو، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور انہیں ان کے شر سے بچائے رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان بیعت کرنے والوں پر اپنا انعام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔